گھر کا ماحول حد سے زیادہ کشیدہ اور پراسرار تھا۔ مہمانوں کی موجودگی میں بھی سناٹا اس قدر گہرا تھا کہ کسی کے دل کی دھڑکن بھی آسانی سے سنی جا سکتی تھی۔ فارس اچانک ڈرائنگ روم کے عین وسط میں آ کر کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر غصے کی سرخ لکیریں نمایاں تھیں اور اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سلگ رہی تھیں۔ اس نے ایک ہاتھ میں گاڑی کی چابی زور سے بھینچی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اپنے بالوں کو جھٹکتے ہوئے بلند آواز میں سب کو مخاطب کیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کسی کو کوئی حق نہیں کہ وہ میرے فیصلے کے خلاف ایک لفظ بھی بولے۔ آج اور اسی وقت عروبہ کا نکاح میرے جگری یار بدر خان کے ساتھ ہوگا۔ یہ میری آخری بات ہے۔ یہ سنتے ہی کمرے میں موجود تمام لوگ جیسے پتھرا گئے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ فارس اپنے ہوش و حواس میں یہ کہہ رہا ہے۔ فارس کی آواز میں ایک ایسی وحشت تھی کہ کوئی اسے روکنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس نے اپنی جیب سے پستول نکالا اور اسے اپنی کنپٹی پر رکھتے ہوئے دھاڑ کر کہا، اگر کسی نے بھی اس نکاح کو روکنے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنی جان لے لوں گا۔ میری لاش کے اوپر سے گزر کر ہی کوئی میری بہن کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ اس کے الفاظ میں ایک ایسا جنون تھا جس نے سب کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے۔ وہ اپنی ضد پر اس قدر اڑا ہوا تھا کہ اس کے سامنے کسی کی بھی نہیں چل سکتی تھی۔ گھر کے بڑے جو اب تک صوفوں پر ساکت بیٹھے تھے ایک دم اپنی جگہ سے اچھل پڑے۔ ان کی آنکھوں میں چھائی حیرت اور صدمہ صاف عیاں تھا۔ بابا صاحب کا چہرہ غصے سے نیلا پڑ گیا تھا، مگر فارس کے ہاتھ میں موجود پستول نے انہیں خاموش کر دیا تھا۔ کمرے میں موجود رشتہ داروں کی سرگوشیاں ایک دم تھم گئیں اور سب کی نظریں فارس پر مرکوز ہو گئیں، جس کا چہرہ نفرت اور ضد کی آگ میں تپ رہا تھا۔ سب کی سانسیں جیسے تھم سی گئی تھیں۔ کوئی یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ برسوں کی شرافت کے دعویدار گھرانے میں یہ کیسا طوفان آ گیا ہے۔ کمرے کے ایک کونے میں کھڑی عروبہ کا وجود اس وقت کانپ رہا تھا جیسے کسی نے اسے برف کے ٹھنڈے پانی میں ڈبو دیا ہو۔ وہ سکتے کے عالم میں تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں اور پلکیں مسلسل کپکپا رہی تھیں۔ اس نے آہستہ سے اپنی نظریں اٹھا کر اپنے بھائی فارس کی طرف دیکھا، جس سے اسے ہمیشہ اپنی ڈھال ہونے کی امید تھی، مگر آج وہی اس کی بربادی کا پروانہ تھامے کھڑا تھا۔ عروبہ کے حلق میں چیخ آ کر پھنس گئی تھی۔ وہ فارس کی آنکھوں میں وہ جنون دیکھ رہی تھی جس نے اس کا سارا سکون ہی چھین لیا تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے بار بار فارس کو دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی بھائی ہے جو کل تک اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے دنیا سے لڑ جاتا تھا اور آج اسی کی زندگی کا سودا یوں سر عام کر رہا ہے۔ فارس کا پستول اس کی کنپٹی پر اس قدر مضبوطی سے جڑا تھا کہ اس کی انگلی کا ہلکا سا دباؤ بھی ایک قیامت برپا کر سکتا تھا، اور اس کے چہرے کی سفیدی یہ بتا رہی تھی کہ وہ محض دھمکی نہیں دے رہا۔ بابا صاحب جو ہمیشہ ہی اپنی انا اور خاندانی وقار کے لیے جانے جاتے تھے، آج اپنے ہی بیٹے کی ضد کے سامنے بے بس نظر آ رہے تھے۔ ماں کی سسکیوں کے انہیں کمرے کی خاموشی کو ہی چیر دیا تھا، لیکن فارس کی آنکھوں میں نمی کی جگہ صرف ایک عجیب سا پاگل پن تھا۔ بابا، میں نے کہا نا نکاح ابھی ہوگا۔ فارس کی دھاڑ نے سب کے حوصلے پست کر دیے۔ تبھی گھر کے بڑوں نے اپنی ہمت ہارتے ہوئے سر جھکا دیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ فارس اپنی ضد کی حدیں پار کر چکا ہے اور وہ کسی صورت تو اپنی اولاد کی زندگی کا تماشا نہیں بنانا چاہتے تھے۔ سو انہوں نے خاموشی کو ہی غنیمت جانا۔ چند ہی لمحوں میں گھر کا ماحول سوگوار ہو گیا۔ نکاح کے کاغذات میز پر رکھ دیے گئے اور مولوی صاحب کو بلوا لیا گیا۔ عروبہ کو اس کے کمرے سے نکالا گیا۔ اس وقت وجود جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ وہ اپنی ماں کے سہارے بمشکل چل رہی تھی اور اس کے قدموں میں کوئی جان نہیں تھی۔ اسے جیسے ہی نکاح کے تخت پر بٹھایا گیا، اس کے ایک بار پھر امید بھری نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، لیکن انہوں نے آنکھیں ہی چرا لیں۔ عروبہ نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے اس کے جوڑے پر گر رہے تھے۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ اس کے دل میں ایک ایسا طوفان تھا جسے کوئی سن نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک ایسی زنجیر میں جکڑی جا چکی تھی جسے توڑنا اس کے بس میں نہ تھا۔ وہ بس ایک خاموش مجسمہ بنی بیٹھی رہی، جبکہ باہر سے نکاح پڑھانے کی آوازیں اس کے کانوں میں کسی زہریلے تیر کی طرح پیوست ہو رہی تھیں۔ بدر خان جو نکاح نامے پر دستخط کرنے کے لیے میز کی دوسری طرف بیٹھا تھا، اس کا پورا وجود ایک عجیب سی سکون اور وقار کا حامل تھا۔ جب مولوی صاحب نے عروبہ کا نام پکارا تو بدر نے پہلی بار اپنے سر کو ذرا سا جھکا کر عروبہ کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ درندگی یا لالچ بالکل نہیں تھی جس کا عروبہ نے تصور کر رکھا تھا، بلکہ وہاں ایک ایسی گہری سنجیدگی اور عجیب سی چمک تھی جو صرف کسی ایسی چیز کو پانے پر ہوتی ہے جس کا برسوں سے انتظار کیا گیا ہو۔ اس کی گہری اور تیز نظریں عروبہ کے جھکے ہوئے چہرے پر مرکوز تھیں، جیسے وہ اس کی خاموشی اور اس کے اندر چھپے ہوئے طوفان کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں موجود یہ چمک اس کے اندر کی شدید چاہت کی خماسی کر رہی تھی۔ وہ بالکل ساکت بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ٹھہراؤ تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی جنبش یہ بتا رہی تھی کہ اس لمحے اس کے لیے پوری کائنات صرف عروبہ کے گرد گھوم رہی ہے، اور اس سے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اسے پانے کے لیے کتنی بڑی قیمت چکانی پڑی ہے یا اسے کن حالات میں نکاح کے لیے لایا گیا ہے۔
مولوی صاحب کی آواز کمرے میں گونجی۔ عروبہ بی بی، کیا آپ کو بدر خان بن فارس خان کا حق مہر کے عوض نکاح قبول ہے؟ یہ الفاظ عروبہ کے لیے کسی بجلی کی کڑک سے کم نہ تھے جو اس کے وجود پر آ گرے تھے۔ پورا کمرہ سناٹے میں ڈوب گیا، ہر کوئی اس کی خاموشی پر سانس روکے بیٹھا تھا۔ عروبہ نے ایک بار پھر فارس کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب بھی ایک خوفناک انتباہ تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا جیسے رب سے اپنے ہی اس فیصلے پر معافی مانگ رہی ہو۔ اس کے گلے میں ایک طویل قہر آلود خاموشی تھی جو بالآخر ایک لرزتی ہوئی آواز میں بدلی، قبول ہے۔ یہ دو الفاظ ادا ہوتے ہی عروبہ کے دل کا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کی روح کو ایک تاریک کنویں میں دھکیل دیا ہو۔ جیسے ہی بدر خان نے اپنی آواز میں قبول ہے کہا، کمرے میں موجود لوگوں نے مبارکبادیں دینی شروع کر دیں، مگر عروبہ کو ہر آواز دور اور بے معنی لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو زور سے بند کر لیا تاکہ آنسوؤں کا سیلاب باہر نہ آئے، لیکن وہ اندر سے مکمل طور پر ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اب یہ رشتہ صرف کاغذوں کا نہیں بلکہ اس کی زندگی کی وہ قید ہے جس سے رہائی ممکن نہیں، اور وہ اپنی اس نئی زندگی کے دروازے پر کھڑی خود کو کسی لاوارث لاش کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ رخصتی کا منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ عروبہ کی سسکیوں اور ماں کے آنسوؤں کے درمیان اسے گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ بدر خان خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور نظریں سامنے جمی ہوئی تھی جیسے وہ کسی فاتح کی طرح اپنی منزل کی جانب گامزن ہو۔ جب گاڑی ایک عالیشان حویلی نما گھر کے سامنے رکی تو عروبہ کے دل کی دھڑکنیں خوف سے بے ترتیب ہو گئیں۔ بدر نے اسے بازو سے تھام کر گاڑی سے اتارا اور حویلی کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ گھر کا منظر بالکل خوابناک تھا۔ ہر طرف لال اور سفید گلابوں کی سجاوٹ کی گئی تھی جیسے کوئی تہوار منایا جا رہا ہو۔ دیواروں، سیڑھیوں اور راہداریوں میں تازگی سے بھرپور گلابوں کی مہک اس قدر تیز تھی کہ عروبہ کا دم گھٹنے لگا۔ وہ ہر قدم پر رک رہی تھی مگر بدر کی مضبوط گرفت سے اپنے ساتھ ہی کھینچے لے جا رہی تھی۔ پورے گھر میں پھیلی ہوئی گلابوں کی یہ خوشبو عروبہ کو راحت دینے کی بجائے موت کی بو کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے کا بھاری دروازہ جیسے ہی بند ہوا، عروبہ کے اندر دبا ہوا سارا غبار ایک طوفان بن کر باہر نکل آیا۔ وہ جو اب تک کسی مجسمے کی طرح خاموش تھی ایک دم مڑی اور اپنی پوری قوت سے بدر کے چہرے پر ایک زوردار تماچا رسید کر دیا۔ کمرے میں گونج پیدا ہوئی اور بدر کا سر ایک طرف کو جھک گیا۔ اس کے رخسار پر 5 انگلیوں کے نشان نمایاں ہو گئے تھے مگر اس کے چہرے پر ہوئی غصہ یا ناگواری نہیں تھی۔ عروبہ کی سانسیں پھول رہی تھیں، اس کی آنکھوں میں نفرت کے انگارے تھے۔ وہ ہانپتے ہوئے چیخ کر بولی، تمہیں کیا لگا تھا کہ مجھے خرید کر لے آؤ گے تو میں تمہاری ہو جاؤں گی؟ تمہاری یہ گھٹیا حرکت مجھے تم سے زیادہ نفرت کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ بدر نے اپنی گردن واپسی سیدھی کی اور ٹھنڈی پرسکون نظروں سے عروبہ کو دیکھا جیسے وہ اس کے اس غصے کو پہلے سے ہی جانتا ہو۔ اس نے کوئی بحث نہیں کی، بس ایک لمحے کے لیے مسکرایا اور پھر بڑی مہارت اور تیزی سے عروبہ کو اپنے دونوں بازوؤں میں سمیٹ کر اسے کندھے پر اٹھا لیا۔ عروبہ نے اپنے ہاتھ پیر مارے، چیخنے کی کوشش کی لیکن بدر کی گرفت لوہے جیسی مضبوط تھی۔ وہ اسے لیے کمرے کے دوسرے کونے میں رکھے کشادہ بیڈ کی طرف بڑھا اور بڑی ہی نفاست سے اسے نرم گدوں پر لٹا دیا۔ عروبہ جیسے ہی اٹھنے کے لیے پلٹی، بدر نے اپنی پوری جسامت کا وزن اس کے اوپر ڈال کر اسے بیڈ کے ساتھ پیوست کر دیا۔ اس کا چہرہ عروبہ کے بالکل قریب آ چکا تھا اور اس کے تحمل بھرے لہجے نے عروبہ کی ہمت ہی جواب دے دی۔ وہ اب بھی اپنی جگہ پر ساکت تھا، اس کی آنکھوں میں ابھی بھی غصہ تھا مگر بدر کی اس خاموش طاقت نے اسے ایک عجیب سی بے بسی کے عالم میں مبتلا کر دیا تھا۔ عروبہ نے بیڈ پر لیٹے لیٹے اپنی پوری طاقت سے بدر کو دھکا دینے کی کوشش کی لیکن وہ اس کے نیچے ایک قید پرندے کی طرح پھڑ پھڑ آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نفرت کی ایسی لہر تھی جو بدر کی پرسکون شخصیت کو للکار رہی تھی۔ اس نے بدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی حقارت آمیز لہجے میں کہا، تمہاری ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ مجھ سے 15 سال بڑے ہو تم، میں تو تمہیں ہمیشہ اپنے انکل جیسا سمجھتی تھی، میرے بھائی کے دوست تھے تم، مجھے اپنی بیٹیوں کی عمر کی لگتی تھی، پھر بھی تم نے یہ گھٹیا قدم اٹھایا۔ عروبہ کا ہر لفظ زہر میں بھجا ہوا تھا۔ اس نے نفرت سے بدر کی طرف دیکھا اور اپنی آواز کو اور بلند کرتے ہوئے بولی، میری نظر میں تم ایک بوڑھے انکل سے زیادہ کچھ نہیں ہو جس کی عمر گزر چکی ہے اور جو اب صرف دوسروں کی خوشیاں چھیننا جانتا ہے۔ مجھے تم سے شدید کراہت آتی ہے، پلیز مجھ سے دور ہو جاؤ، تمہارا یہ وجود مجھے گندگی محسوس ہوتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر بدر کا چہرہ ایک لمحے کے لیے پتھرا گیا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف کی ایک جھلک نمایاں ہوئی لیکن پھر اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ وہ عروبہ کے قریب جھکا، اس کی سانسیں عروبہ کے چہرے سے ٹکرانے لگیں اور اس نے دھیمے مگر کڑخت لہجے میں جواب دیا، بوڑھا انکل؟ اگر یہی تمہارا خیال ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا آج کے بعد سے یہی بوڑھا انکل تمہاری دنیا کا واحد مالک ہے۔ بدر عروبہ کی نفرت بھری باتوں پر غصہ ہونے کے بجائے ایک دلکش اور پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ اس کے اور قریب ہو گیا۔
اس نے اپنے چہرے کو عروبہ کی کان کے بالکل پاس لا کر دھیمی مگر گہری آواز میں کہا، بوڑھا میری جان، ابھی تو زندگی شروع ہوئی ہے، میں صرف 35 سال کا ہوں، ایک جوان مرد جو تمہاری ہر ضد اور ہر نفرت کو سہنے کا حوصلہ رکھتا ہے، اور تم مجھے انکل سمجھتی ہو۔ ذرا غور سے دیکھو، کیا یہ آنکھیں کسی بوڑھے کی ہے یا ایک ایسے عاشق کی جو برسوں سے تمہارے ایک اشارے کا منتظر رہا؟ اس کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا کہ عروبہ کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ بدر نے اس کے چہرے سے بالوں کی ایک لٹ ہٹاتے ہوئے مزید کہا، تمہیں لگتا ہے کہ یہ نکاح صرف فارس کی ضد ہے؟ یہ میری وہ پیاس ہے جو برسوں سے تمہارے نام کے پانی سے بجھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور کھڑکی کے پاس جا کر باہر اندھیرے میں دیکھنے لگا، جس سے ماضی کے دریچے کھل گئے۔ یادوں کا سلسلہ اس دن سے شروع ہوا جب وہ پہلی بار فارس کے گھر داخل ہوا تھا۔ گھر کے لان میں دھوپ سنہری ہو رہی تھی اور عروبہ جو تب بمشکل ہی 17 برس کی تھی پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس نے سفید شلوار قمیص پہنی ہوئی تھی اور گلے میں دوپٹہ بے ترتیب سا پڑا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر بدر پر پڑی، وہ شرما کر تیزی سے اندر کی طرف بھاگی، لیکن جاتے جاتے اس کی ایک جھلک بدر کے دل میں ہی اتر گئی۔ اس دن بدر کے لیے دنیا ہی ساکت ہو گئی تھی۔ وہ سادہ سا لباس، وہ معصومیت بھری ہنسی اور وہ جھکی ہوئی پلکیں۔ بدر نے اسی لمحے اس لڑکی کو اپنے دل کی سلطنت کی ملکہ بنا لیا تھا۔ پہلی ملاقات کے بعد سے بدر کی زندگی کا واحد محور فارس کا گھر بن گیا تھا۔ وہ دن میں چاہے کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہوتا، شام ڈھلے کسی نہ کسی بہانے فارس کے ڈیرے پر پہنچ جاتا، کبھی کوئی کاروباری فائل دکھانے کے بہانے، تو کبھی محض چائے پینے کی دعوت دے کر۔ فارس اکثر اسے سمجھاتا کہ وہ بلا وجہ گھر کے چکر نہ لگایا کرے، لیکن بدر کی نظریں تو کمرے کی دہلیز یا باورچی خانے کے دروازے پر ہی جمی ہوتی تھیں کہ شاید عروبہ کا سایہ نظر آ جائے۔ جب بھی عروبہ چائے لے کر آتی یا مہمانوں کے لیے کچھ رکھنے آتی، بدر کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو جاتی۔ وہ جان بوجھ کر فارس سے لمبی گفتگو کرتا تاکہ وہ کچھ اور دیر وہاں رک سکے، صرف اس امید پر کہ شاید عروبہ کی نظریں اس سے مل جائیں یا پھر وہ مسکرا کر اسے دیکھے۔ وہ اس کی قدموں کی چاپ اور اس کی ہنسی کو اپنے دل کے کسی کونے میں محفوظ کرتا رہتا تھا۔ ایک دن جب بدر حسب معمول فارس کے کمرے میں بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا، فارس کمرے میں داخل ہوا تو اس کا چہرہ کسی الجھن اور پریشانی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے آ کر صوفے پر خود کو گرایا اور ایک بھاری سانس لیتے ہوئے بولا، بدر، زندگی بہت عجیب ہے۔ کل ہمارے بڑے ایک جگہ رشتے کی بات پکی کر آئے ہیں۔ عروبہ کا رشتہ طے ہو گیا ہے، اب بس تاریخ کا اعلان ہونا باقی ہے۔ فارس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو بدر کو لگا جیسے کمرے کی دیواریں اس پر گر رہی ہوں۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا اور پھر ساکت ہی ہو گیا۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو سختی سے کھینچا تاکہ فارس کو اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ محسوس نہ ہو سکے۔ اس نے زبردستی ایک نقلی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی اور خشک لہجے میں پوچھا، اچھا یہ تو خوشی کی بات ہے، کون ہے وہ خوش نصیب؟ مگر اس کی روح اندر سے چیخ رہی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ عروبہ اس کی ہے، صرف اس کی۔ شادی میں صرف 24 گھنٹے باقی تھے۔ ہر طرف ہنگامہ اور تیاریوں کا شور تھا، لیکن بدر اپنے گھر کے اندھیرے کمرے میں کسی لاش کی طرح پڑا تھا۔ اس نے فارس کو بلایا اور جیسے ہی فارس کمرے میں داخل ہوا، بدر اپنی جگہ سے اٹھا اور فارس کے سینے سے لگ گیا۔ وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، ایک مضبوط اور باوقار بزنس مین تھا، لیکن اس وقت وہ ایک ٹوٹے ہوئے بچے کی طرح فارس کے کندھے پر سر رکھ کر زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کی ہچکیاں فارس کے لباس کو گیلا کر رہی تھیں۔ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، فارس، میں جی نہیں سکوں گا اس کے بغیر، وہ میری سانسوں میں بسی ہے، میری محبت اس کی زندگی کے ساتھ جڑی ہے، اسے کسی اور کی دلہن بنتے دیکھنا میرے لیے موت سے بھی بدتر ہے۔ فارس جو اب تک اسے ایک بہادر انسان سمجھتا تھا، اس کے آنسو دیکھ کر اندر تک ہل گیا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس کے دوست کا عشق صرف ہوس نہیں بلکہ روح کا رشتہ ہے۔ فارس نے بدر کو خود سے الگ کیا، اس کے آنسو صاف کیا اور ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ جانتا تھا کہ عروبہ کا رشتہ جہاں طے ہوا ہے، وہاں کے لوگ اس کی بہن کی قدر نہیں کریں گے، اور دوسری طرف یہ شخص جو اس کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہے۔ فارس نے بدر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سنجیدگی سے بولا، بدر، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنے بڑے بھائی کی حیثیت سے ہی دیکھا ہے، اور تمہاری یہ تڑپ مجھے بتا رہی ہے کہ تم سے بہتر عروبہ کا کوئی محافظ نہیں ہو سکتا۔ اگر تم عروبہ سے اتنی ہی شدت سے محبت کرتے ہو تو یہ رشتہ میں کسی اور کو نہیں لینے دوں گا۔ کل جب بارات آئے گی میں اعلان کر دوں گا کہ عروبہ کا نکاح صرف میرے جگری یار بدر خان سے ہوگا۔ بدر کو لگا جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ اس نے فارس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک نیا عزم آ گیا۔ اسی لمحے فارس نے اپنی دوستی نبھانے اور عروبہ کی زندگی بدر کے سپرد کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ شادی کی پہلی رات کا سناٹا کمرے میں بکھرا ہوا تھا،
صرف ایئر کنڈیشنر کی مدھم سی آواز آ رہی تھی۔ عروبہ بیڈ کے کونے سے لگی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف اور نفرت کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ جیسے ہی بدر اس کے قریب ہوا، عروبہ نے پوری قوت سے اسے پیچھے دھکا دیا اور غصے سے چلائی، خبردار، جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا، میں اس رشتے کو کبھی تسلیم نہیں کروں گی۔ تم مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے۔ لیکن بدر اس کی دھمکیوں سے متاثر ہونے کے بجائے ایک شیر کی طرح سے سکون سے آگے بڑھا۔ اس نے عروبہ کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں قید کر کے اسے بیڈ پر ساکت کر دیا اور پھر اپنی نظریں اس کے کانپتے ہوئے لبوں پر جما دی۔ اس سے پہلے کہ عروبہ کچھ اور کہتی، بدر اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس کا لمس اس قدر گہرا اور مطالبہ کرنے والا تھا کہ عروبہ کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے جیسے تھم سی گئی۔ عروبہ نے بوکھلاہٹ میں اپنے آزاد ہاتھ سے بدر کے سینے پر مکے برسانا شروع کر دیے۔ وہ اسے دور پھینکنا چاہتی تھی، اسے اپنی نفرت کا احساس دلانا چاہتی تھی۔ چھوڑو مجھے، دور ہو جاؤ مجھ سے، تم ایک ظالم ہو۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے رو پڑی، لیکن بدر اس کے اور ہر وار کو خاموشی سے سہتا رہا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور عروبہ کے ہاتھوں کی شدت اور اس کے وجود کی تڑپ کو اپنے اندر تک محسوس کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ نفرت صرف ایک نقاب ہے جس کے پیچھے عروبہ کا خوف چھپا ہے۔ وہ نہ تو رکا اور نہ ہی اس نے عروبہ کو روکنے کی کوشش کی، بلکہ وہ اس کی مزاحمت میں چھپی ہوئی جذباتیت کو اپنے دل میں جذب کرتا رہا۔ اس کی خاموشی عروبہ کے غصے سے کہیں زیادہ طاقتور تھی، جس نے عروبہ کے ہاتھوں کی رفتار کو آہستہ آہستہ کم کر دیا اور وہ بے بسی کے عالم میں اس کے کندھوں پر ہی سر ٹکائے ہی ساکت ہو گئی۔ عروبہ کی دھڑکنیں اب کچھ معمول پر آ رہی تھیں اور اس کے مکے برسانے کا عمل بھی مدھم سا پڑ چکا تھا۔ بدر نے اسے محسوس کیا کہ اب وہ مزید مزاحمت نہیں کر رہی۔ اس نے فوراً ہی اپنا وجود اس کے اوپر سے ہٹا لیا اور بیڈ سے ذرا فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ عروبہ کے چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں ہیں اور وہ بری طرح سے کانپ رہی ہے۔ اس کا احترام اس کے جذبات پر غالب آ گیا۔ بدر نے ایک گہری سانس لی، اپنی نظریں عروبہ کے چہرے سے ہٹائیں اور انتہائی دھیمے لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں کہ آج تم بہت ہی خوفزدہ اور دباؤ میں ہو۔ میں تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گا۔ وہ پلٹا اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا، جاتے ہوئے پیچھے مڑ کر ایک بار پھر عروبہ کو دیکھا جو اب بھی سکتے کے عالم میں بیڈ پر ہی بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر بدر نے دروازہ آہستگی سے بند کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ عروبہ کو وہ سکون اور تنہائی مل سکے جس کی اسے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ حویلی میں ہر طرف گہری خاموشی کا راج تھا، لیکن بدر صحن میں ٹہلتے ہوئے اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ تبھی گیٹ کھلنے کی آواز آئی اور فارس اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ بدر کو اس حال میں دیکھ کر فارس نے زوردار قہقہہ لگایا اور اس کے قریب آ کر اس کے کندھے پر زور سے ہاتھ مارا۔ واہ بھائی واہ، سنا ہے نئی نویلی دلہن نے تمہیں پہلی ہی رات کمرے سے باہر نکال دیا؟ سنا ہے تم اب یہاں بیٹھ کر چاند تارے گن رہے ہو؟ فارس نے ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھیڑ خانی تھی، جیسے وہ بدر کے صبر کا امتحان لے رہا ہو۔ بدر نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ فارس کو دیکھا اور سر جھٹکتے ہوئے بولا، تم مذاق مت کرو فارس، وہ بہت ڈری ہوئی ہے، اسے وقت چاہیے، میں اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اور رہی بات باہر آنے کی، تو میں نے خود اسے تنہائی دی ہے تاکہ وہ سکون سے سوچ سکے۔ فارس کی ہنسی اور بڑھ گئی اور اس نے بدر کو کندھے سے لگاتے ہوئے کہا، پہلی رات اور اتنا شریفانہ برتاؤ، یار تم سچ میں عشق کے مارے نکلے۔ فارس کی چھیڑ چھاڑ پر بدر نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا۔ اس کا چہرہ سپاٹ مگر پرعزم تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی نگاہیں حویلی کی اونچی دیواروں پر مرکوز کر لیں جہاں عروبہ کا کمرہ تھا۔ اس نے فارس کی طرف دیکھا اور ایک پختہ لہجے میں کہا، فارس یہ صرف چند گھنٹوں کا طوفان ہے۔ عروبہ ابھی صرف میرے نکاح کو دیکھ رہی ہے، میری محبت کو نہیں۔ اسے ابھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی آزادی چھین لی گئی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اسے کیا چیز کیسے ٹھیک کرنی ہے۔ تم فکر مت کرو، یہ بس سب 2 دن کی بات ہے۔ جب تک وہ مجھ سے مانوس نہیں ہو جاتی تب تک میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گا۔ بدر کی آواز میں ایک ایسی ٹھنڈک تھی جس نے فارس کی ہنسی کو بھی کچھ لمحوں کے لیے خاموشی کر دیا۔ فارس کو محسوس ہوا کہ بدر محض ایک دیوانہ نہیں بلکہ ایک ایسا عاشق ہے جو اپنی منزل کو پانے کے لیے ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھا رہا ہے، اور وہ اپنے اس فیصلے پر اٹل تھا۔
ولیمے کا دن تھا اور حویلی کا ہر گوشہ روشنی اور مہمانوں کی چہل پہل سے گونج رہا تھا۔ اروبا نے کریم اور سنہری رنگ کا ایک انتہائی دیدہ زیب لباس پہن رکھا تھا، جس پر ہاتھ کی نفاست بھری کڑھائی اسے کسی شہزادی کا روپ دے رہی تھی۔ اس نے بھاری میک اپ اور زیورات پہن رکھے تھے، لیکن اس کے چہرے پر موجود زردی اور آنکھوں میں چھپی ہوئی اداسی اس کی سجاوٹ کو مات دے رہی تھی۔ جب وہ کمرے کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر آخری بار اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی تو اسے لگا جیسے وہ کسی اور کی زندگی جی رہی ہو۔ اس کا دل ابھی بھی اس قید سے آزادی مانگ رہا تھا، مگر تقدیر اسے اس تقریب کے مرکز میں لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور بدر خان اندر داخل ہوا۔ وہ بھی شیروانی میں ملبوس حد سے زیادہ پروقار لگ رہا تھا۔ اس نے اروبا کو آئینے میں دیکھا اور ایک پل کے لیے جیسے اس کی نظریں وہیں جم گئیں۔ اروبا نے ایک نظریں چرا لیں، مگر اس سے محسوس ہو رہا تھا کہ بدر کی نگاہوں میں آج بھی وہی پرانی تڑپ اور عزت ہے جو اس سے اندر تک لرزا رہی تھی۔ ولیمے کے ہال میں مہمانوں کا جم غفیر موجود تھا، جہاں ہر طرف سے مبارکبادوں اور تعریفوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ اروبا کے ارد گرد بیٹھی اس کی کزنیں اور خالہ زاد بہنیں اسے سرگوشیوں میں بدر کے بارے میں بتا رہی تھیں۔ اروبا، سچ تو یہ ہے کہ تمہارے بھائی کا انتخاب کتنا کمال کا ہے۔ وہ جو فارس کا پرانا دوست، وہی گنجا سا یا سادہ سا بدر خان لگتا تھا، یہ تو وہ بالکل نہیں ہے۔ دیکھو تو کتنا ہینڈسم اور پروقار لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی فلم کا ہیرو۔ ایک کزن نے اس سے کوہنی مار کر چھیڑا تو دوسرے نے بات مکمل کی۔ عمر کا فرق تو ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کی شخصیت دیکھو، تم تو بہت خوش قسمت نکلی ہو، اتنی شان والی زندگی مل رہی ہے تمہیں۔ اروبا کی نظریں ہال کے وسط میں موجود بدر پر جا کر ٹھہری، جو لوگوں سے گھرا کر مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں واقعی ایک الگ ہی کشش اور ٹھہراؤ تھا جو شاید پہلے کبھی بھی اروبا کو محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ اروبا اپنی جگہ ساکت بیٹھی یہ سب سن رہی تھی۔ اس کا ذہن ایک عجیب ہی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ جب بھی بدر پہلے گھر آتا تھا وہ ہمیشہ بہت سادہ لباس میں، تھوڑا شرمیلا اور فارس کے سائے میں رہتا تھا، لیکن آج اسے بدر میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ صرف لباس کا فرق نہیں تھا، بلکہ اس کے بولنے کے اندر، اس کے بیٹھنے کے طریقے اور لوگوں کو ڈیل کرنے کی مہارت میں ایک ایسی پختگی تھی جو اسے ایک عام آدمی سے الگ کر کے کسی طاقتور انسان کا روپ دے رہی تھی۔ اروبا خود سے سوال کر رہی تھی کہ کیا یہ وہی انسان ہے جسے وہ ہمیشہ نظر انداز کر دیتی تھی، یا یہ وہ بدر ہے جو اس کے نکاح میں آنے کے بعد مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر الجھ گئی تھی کہ اسے ارد گرد کے شور کا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا، بس اس کا دل بار بار اسے اس بدلتے ہوئے بدر کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ ولیمے کی تقریب اختتام پذیر ہوئی اور مہمانوں کی رخصتی کے بعد حویلی میں خاموشی چھا گئی۔ اروبا اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور تھکاوٹ سے نڈھال ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بھاری زیورات اور میک اپ نے اسے بری طرح تھکا دیا تھا۔ اس نے اپنی سنہری میکسی کے زپ کو پیچھے سے تھاما اور اسے کھولنے کی کوشش کی، مگر زپ کسی جگہ سے پھسل گئی تھی۔ وہ اسے کھولنے کے لیے جدوجہد کر ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے کے بند دروازے کی طرف سے آہٹ ہوئی، اور اس سے پہلے کہ اروبا کچھ سمجھ پاتی، بدر اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اروبا کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اس نے پیچھے مڑنا چاہا، لیکن بدر نے ایک ہاتھ سے اس کے کندھے کو تھام کر اسے ہلنے سے روک دیا۔ بدر نے انتہائی مہارت سے اروبا کے ہاتھوں کو زپ سے ہٹایا اور خود اس کے پیچھے جھک گیا۔ اس کے گرم ہاتھوں کا لمس اروبا کی کمر پر محسوس ہوا، جس سے اس کے جسم میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ جیسے ہی بدر نے زپ آہستہ آہستہ نیچے کھسکائی، اس نے اپنا سر تھوڑا آگے کیا اور اروبا کے کھلے ہوئے بالوں میں اپنے لبوں کا لمس چھوڑ دیا۔ یہ لمس غیر متوقع اور اس قدر پر اثر تھا کہ اروبا کی آنکھیں بے اختیار بند ہو گئیں۔ وہ وہاں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کے جسم میں ایک عجیب سی سنسناہٹ تھی، مگر اس کے اندر کی خودداری اسے اس قربت کو قبول کرنے سے روک رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہی خود کو بدر کے حصار سے آزاد کرایا اور تیزی سے کمرے کے دوسرے کونے میں جا کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر خوف اور شرم کا رنگ بدل رہا تھا، جبکہ بدر مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اروبا کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ اس کا دل اس کے سینے میں کسی جنگلی پرندے کی طرح دھڑک رہا تھا۔
وہ خود کو سنبھالنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے بدر کو دور دھکیلنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر اس کا اپنا وجود ہی اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ غصے سے کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن شرم کی سرخی اس کے پورے چہرے پر پھیل چکی تھی، جو اس کے الفاظ کو گلے میں ہی دبا رہی تھی۔ اس نے نظریں چڑھا کر دیوار کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، مگر اس کی تیز ہوتی ہوئی دھڑکنیں خود اس کی گواہی دے رہی تھیں۔ بدر اس کی اس کیفیت کو بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا اور مسکراہٹ کو دباتے ہوئے قدرے متانت سے بولا، عروبہ، ہم جلد ہی یہاں سے جا رہے ہیں۔ تم بتاؤ، تم کہاں گھومنا چاہتی ہو؟ کوئی ایسی جگہ جہاں جانے کا تم نے ہمیشہ خواب دیکھا ہو؟ بدر کا سوال براہ راست تھا، جس نے عروبہ کو ایک لمحے کے لیے چونکا دیا۔ وہ اسے دیکھنے کے بجائے فرش پر نظریں جمائے کھڑی رہی۔ اس کے لب سختی سے بھینچے ہوئے تھے اور وہ مکمل طور پر خاموشی اختیار کر چکی تھی۔ وہ اپنی انا اور نفرت کو ٹوٹتا ہوا محسوس کر رہی تھی، اس لیے اس نے بدر کو کوئی بھی جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ وہ ابھی اسے ایک اجنبی اور زبردستی کا شوہر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، حالانکہ اس کا دل اندر ہی اندر گواہی دے رہا تھا کہ وہ اس کے قریب آنے سے ڈر نہیں رہی، بلکہ اس کی توجہ سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ بدر کچھ دیر اس کے جواب کو منتظر رہا، پھر ایک سرد آہ بھر کر الماری کی طرف بڑھ گیا، یہ جانتے ہوئے کہ عروبہ کا یہ سکوت دراصل اس کی شکست کا پہلا مرحلہ ہے۔ بدر نے الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، اگر تم فیصلہ خود نہیں کر رہی تو میں نے سوچا ہے کہ ہم ترکی چلتے ہیں۔ استنبول کی گلیاں، وہاں کے تاریخی مقامات اور پاسفورس کا ساحل شاید تمہیں اچھا لگے۔ یہ سننا تھا کہ عروبہ کے چہرے کی تمام تر اکڑ ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی غیر ارادی چمک پیدا ہوئی جسے چھپانا اب اس کے بس میں نہ تھا۔ ترکی ہمیشہ سے اس کا خواب تھا، اور یہ سن کر کہ وہ وہاں جا رہی ہے، اس کا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے فوراً بدر کی طرف دیکھا، لیکن اپنی اس خوشی کو ظاہر نہ ہونے دینے کے لیے وہ دوبارہ تیزی سے نظریں جھکا لی، مگر بدر نے اس کی آنکھوں کی وہ چمک دیکھ لی تھی جو اس کے لبوں کی سکوت پر بھاری پڑ رہی تھی۔ 2 دن بعد استنبول جانے والی پرواز میں دونوں اکٹھے براجمان تھے۔ طیارے کے اندر کی مدھم روشنی میں ایک سکون خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عروبہ کھڑکی سے باہر بادلوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ بدر اس کے بالکل ساتھ بیٹھا تھا۔ جہاز کے محدود حصار میں دونوں کے درمیان کی قربت اس قدر زیادہ تھی کہ عروبہ کو بھی بدر کی سانسوں کی آہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی بدر کے وجود کو نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ بدر نے خاموشی سے اپنا ہاتھ عروبہ کے ہاتھ کے قریب کیا، اسے چھوا نہیں، بس اس کے وجود کو محسوس کیا، اور عروبہ جو عام طور پر اسے دھکا دیتی تھی اس بار خاموش رہی۔ وہ اس انجان سفر کی شروعات میں ایک ایسی قربت محسوس کر رہی تھی جو شاید اس کی نفرت کی دیواروں کو آہستہ آہستہ پگھلا رہی تھی۔ ترکی کی وادیاں، خاص طور پر کیپاڈوشیا کے حسین مناظر کسی خواب کی تعبیر لگ رہے تھے۔ بدر نے عروبہ کو ہر اس جگہ کی سیر کرائی جس کے بارے میں اس نے صرف کتابوں میں ہی پڑھا تھا یا تصویروں میں دیکھا تھا۔ وہ اسے اونچے پہاڑوں پر لے جاتا جہاں سے نیچے بستی کا نظارہ کسی پینٹنگ جیسا لگتا، اور پھر کبھی اسے پرانے بازاروں کی تنگ گلیوں میں لے کر گھومتا۔ بدر کی توجہ کا مرکز صرف عروبہ تھی۔ وہ اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کا خیال رکھتا، اسے تھکنے بھی نہیں دیتا، اور جب بھی وہ چلتے چلتے تھک جاتی تو وہ خود اس کے آرام کا بندوبست کرتا۔ اس کا یہ انداز، یہ بے پناہ توجہ اور اس کے لہجے میں چھپی ہوئی شفقت عروبہ کے لیے یکسر نئی اور حیران کن تھی۔ آہستہ آہستہ عروبہ کا دل نرم پڑنے لگا۔ وہ جو اپنی نفرت کے خول میں کہتی، بدر کی محبت کی گرمائش کے سامنے برف کی طرح پگھلنے لگی تھی، اب وہ اسے بوڑھا انکل کہہ کر مخاطب کرنے سے بھی گریز کرنے لگی تھی۔ جب بھی بدر اسے کسی خوبصورت منظر کی طرف اشارہ کر کے دکھاتا، عروبہ اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیتی۔ اس کے اندر کی وہ تلخی جو پہلے ہر لمحہ بدر کے خلاف کھڑی رہتی تھی، اب سکون میں بدل رہی تھی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ شاید بدر واقعی اس سے وہی محبت کرتا ہے جس کا دعویٰ اس نے فارس سے کیا تھا۔ اس کا نرم رویہ، اس کی پرواہ اور اس کا مسلسل ساتھ عروبہ کے دل میں بدر کے لیے ایک ایسی جگہ بنا رہا تھا جہاں سے نفرت کا گزرنا اب ناممکن تھا۔ استنبول کے ایک تاریخی ہوٹل میں قیام کے دوران باہر موسم نے اچانک پلٹا کھایا۔ شدید برف باری کے ساتھ چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے کمرے کی کھڑکیوں کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ کمرے کے اندر ہیٹر چلنے کے باوجود سردی کی شدت اس قدر تھی کہ ہڈیوں تک جم رہی تھی۔ عروبہ بیڈ کے کونے میں دبکی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس نے 2 موٹے کمبل اپنے گرد لپیٹ رکھے تھے، لیکن اس کے دانت پھر بھی سردی سے بچ رہے تھے۔ بدر جو کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کا نظارہ کر رہا تھا، مڑا تو عروبہ کو اس حال میں دیکھا۔ وہ آہستہ سے بیڈ کے پاس آیا اور ایک گہری نظر اس پر ڈالی جو اپنی کپکپاہٹ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بدر نے خاموشی سے بیڈ کا دوسرا حصہ سنبھالا
اور ایک چادر اپنے کندھوں پر ڈال کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کمرے میں موجود صرف ایک ہلکی سی لائٹ کی مدھم روشنی میں سردی کی وہ رات ان دونوں کے درمیان فاصلوں کو سمیٹنے کا ایک بہانہ بن گئی تھی۔ اروبا نے ایک لمحے کے لیے بدر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک انجانا سا تحفظ کا احساس تھا جو اس شدید سردی میں بھی اسے گرمائش کا احساس دلا رہا تھا۔ بدر نے اروبا کی کانپتی ہوئی حالت دیکھی تو اس سے مزید صبر نہ ہو سکا۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے ایک ہاتھ سے اروبا کو اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ سردی سے ٹھٹرتی ہوئی اروبا کو بدر کے گرم وجود کا لمس ایک ایسا لگا جیسے برف میں جلتی ہوئی آگ ہو۔ اس نے پہلے تو ہلکی سی مزاحمت کی کوشش کی، لیکن سردی کی شدت اور بدر کی گرفت میں موجود پناہ کے احساس نے اسے ساکت کر دیا۔ بدر نے اپنے اوپر ایک اور کمبل ڈالا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر اپنے کندھے پر سر ٹکانے پر مجبور کر دیا۔ بدر کے سینے کی دھڑکنیں اروبا کو اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، ایک ایسی تال جو اسے پرسکون کر رہی تھی۔ اس لمحے دونوں کے درمیان کے تمام فاصلے مٹ گئے تھے، اور اس شدید سرد رات میں بھی اروبا کو اپنے دل گرد ایک ایسی حفاظتی حصار محسوس ہو رہا تھا جس سے باہر نکلنے کا اس کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ کمرے میں ہیٹر کی مدھم گنگناہٹ اور باہر چلتی برفانی ہواؤں کی سنسناہٹ کے بیچ ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ بدر کی گرفت اب صرف تحفظ نہیں بلکہ ایک گہرے مطالبے کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اروبا کا سانس اس کے سینے پر رک رک کر آ رہا تھا۔ اس کی بند آنکھیں اور تیزی سے چلتی ہوئی سانسیں اس کے اندر مچے ہوئے طوفان کی خماسی کر رہی تھیں۔ بدر نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں نفرت کے دھندلے سائے اب مکمل طور پر ختم ہو گئے، ایک ایسی بے بسی میں بدل چکے تھے جو صرف سرنڈر، سپردگی کی زبان جانتی تھی۔ جذبات کا وہ ٹکراؤ جو اب تک ان کی انا اور فاصلوں کی دیواروں کے پیچھے دبا ہوا تھا، آخر کار دم توڑ ہی گیا۔ اروبا نے جب اپنے ہاتھ بدر کے کندھوں پر رکھے تو یہ اس کے نرم پڑنے کی آخری حد تھی۔ اس کے بعد الفاظ کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ کمرے کی نیم تاریکی میں دونوں کے درمیان کا ہر فاصلہ مٹ گیا، اور وہ پہلی بار ایک دوسرے کی روح کے اتنے قریب پہنچے جہاں صرف خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ بدر کی محبت کی شدت اور اروبا کی بدلتی ہوئی کیفیت نے اس رات ان کی زندگی کا ایک ایسا باب بنا دیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب وہ دو الگ وجود نہیں بلکہ ایک دوسرے میں تحلیل ہوتے ہوئے مسافر تھے۔ پاکستان واپسی کا سفر ایک نئی شروعات کی نوید لے کر آیا تھا۔ جب وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو گرم ہواؤں کا جھونکا ان کا استقبال کر رہا تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان کی فضا میں اب وہ سرد مہری اور تلخی نہیں تھی جو چند دن پہلے تک ہی موجود تھی۔ حویلی کی دہلیز پر قدم رکھتے اروبا نے محسوس کیا کہ اس کے دل سے وہ پتھر بھی ہٹ چکا ہے جو اسے بدر سے دور رکھتا تھا۔ سفر کے دوران ترکی کی ان حسین وادیوں میں بدر نے جس صبر اور محبت سے اسے اپنایا تھا، اس نے اروبا کی تمام تر انا کو شکست دے دی تھی۔ اب دونوں کے درمیان برف مکمل طور پر پگھل چکی تھی۔ اروبا کا رویہ بھی بدل چکا تھا۔ وہ اب بدر سے نظریں چرانے کے بجائے اس کے ساتھ ہی قدم بہ قدم چل رہی تھی۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں کا ماحول بھی وہی تھا جو کبھی اروبا کے لیے ایک قید خانہ لگتا تھا، اب اسے ایک ٹھکانہ محسوس ہونے لگا تھا۔ بدر جو اپنی کامیابی پر خاموش مگر مطمئن سا تھا، اس نے اروبا کی طرف دیکھ کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اروبا نے کوئی بھی مزاحمت نہیں کی، بلکہ اس نے اپنا ہاتھ بدر کے ہاتھ کی گرفت میں مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے خاموش اعتراف نے بتا دیا تھا کہ طویل کشمکش کے بعد ان کا رشتہ اب نہ صرف قبولیت کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے بلکہ محبت کی ایک نئی اور گہری منزل کو بھی پا چکا ہے۔ پاکستان واپسی کے بعد صرف ان کے ذاتی تعلقات ہی نہیں بدلے تھے، بلکہ بدر نے اروبا کی خاندان کی زندگی میں بھی ایک مسیحا کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ اروبا کے والد کا بزنس جو پچھلے کچھ عرصے سے شدید بحران کا شکار تھا اور قرضوں کے بوجھ تلے بھی دبتا ہی جا رہا تھا، بدر نے اپنے ذاتی اثر و رسوخ اور کاروباری ذہانت سے ہی اسے سنبھالنا شروع کیا۔ بدر نے خاموشی سے بغیر کسی جتائے نہ صرف مالی بحران کو حل کیا بلکہ بزنس کے معاملات میں بھی ایسی درست تبدیلیاں کیں کہ ڈوبتی ہوئی کشتی کنارے لگنے لگی۔ جب اروبا نے دیکھا کہ بدر اس کے بابا کی کتنی عزت کرتا ہے
اور کس طرح ان کے بوجھ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا ہے، تو اس کے دل میں بدر کے لیے احترام کا ایک نیا در کھل گیا۔ وہ جو بدر کو اپنی آزادی سلب کرنے والا سمجھتی تھی، اب اسے اپنی زندگی اور اپنے خاندان کا سب سے بڑا ہی سہارا ماننے لگی تھی۔ حالات سنبھلتے دیکھ کر گھر والے بھی بدر کے معترف ہو گئے تھے، اور عروبہ کے لیے بدر اب محض ایک شوہر نہیں بلکہ اس کی زندگی کی سب سے مضبوط اور محفوظ پناہ گاہ بن چکا تھا۔ حویلی کے ماحول میں آنے والی یہ تبدیلیاں کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ گھر کے بڑے بوڑھے جو پہلے عروبہ کے چہرے پر چھائی ہوئی اداسی اور بدر کے لیے اس کی سرد مہری دیکھ کر فکر مند رہتے تھے، اب دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت اور خوشگوار تعلقات کو دیکھ کر مسحور تھے۔ خاص طور پر عروبہ کے والدہ جو کہ بیٹی کی خاموشی میں چپ سے ہی ڈری ہوئی تھیں، اب جب اپنی بیٹی کو بدر کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھتی تو ان کی آنکھوں میں بھی شکرانے کے آنسو آ جاتے۔ بدر اب صرف ایک داماد نہیں بلکہ حویلی کا مرکز بن چکا تھا۔ گھر کے لوگ اکثر سرگوشیوں میں اس بات کا ذکر کرتے کہ کیسے بدر نے اپنی صبر آزما طبیعت سے عروبہ کے دل کا قلعہ ہی فتح کر لیا تھا۔ جب وہ دونوں ساتھ صحن میں چہل قدمی کرتے یا کسی بھی موضوع پر بحث کرتے تو گھر کے افراد کے چہروں پر ایک اطمینان والی مسکراہٹ آ جاتی۔ فارس بھی جو اکثر بدر کو چھیڑتا رہتا تھا، اب سنجیدگی سے کہتا، بدر بھائی، آپ نے تو کمال ہی کر دیا، ہم تو سمجھے تھے کہ شاید عروبہ کبھی آپ کو قبول نہیں کر پائے گی۔ اس پر بدر صرف ایک پرسکون سی مسکراہٹ کے ساتھ عروبہ کی طرف دیکھتا، جو اب اپنی پوری زندگی بدر کے ساتھ جڑے ہوئے دیکھ کر خود کو خوش قسمت سمجھنے لگی تھی۔ حویلی کا ہر فرد اس جوڑے کی ہم آہنگی پر خوش تھا، اور یوں وہ پرانا گھر اب محبت اور سکون کی نئی خوشبو سے مہک اٹھا تھا۔ ایک شام جب سورج حویلی کی چھتوں پر اپنی آخری کرنیں بکھیر رہا تھا، عروبہ نے بدر کو باغیچے میں اکیلے بیٹھے پایا۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب گئی اور کچھ پل اس کے ساتھ بیٹھ کر بکھرے ہوئے پھولوں کو دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں جذبات کا ایک ایسا طوفان تھا جو اب الفاظ کا منتظر تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور بدر کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی نظر جھکا کر دھیمی مگر پرعزم آواز میں کہا، بدر، مجھے لگتا تھا کہ میری آزادی صرف آپ سے دور رہنے میں ہے، لیکن آپ نے اپنے صبر سے ثابت کر دیا کہ میری اصل آزادی آپ کے ساتھ جڑے رہنے میں ہی ہے۔ بدر نے حیرت اور خوشی سے اس کی طرف دیکھا۔ عروبہ نے بات جاری رکھی، ترکی کے ان دنوں سے لے کر اب تک آپ نے جس طرح مجھے سمجھا اور میرے خاندان کو سنبھالا، اس نے میری انا کی ہر دیوار گرا دی ہے۔ میں اب آپ سے بھاگنا نہیں چاہتی، میں نے آپ کو دل سے، آپ کی محبت کو اور اپنی زندگی کو قبول کر لیا ہے۔ یہ الفاظ عروبہ کی دل کی گہرائیوں سے نکلے تھے، جنہیں سن کر بدر کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک آئی جو برسوں کی تڑپ کا صلہ تھی۔ بدر نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب کر لیا، اس اعتراف کے ساتھ ہی کہ دونوں کے درمیان باقی بچی ہوئی تمام جھجک اور فاصلے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ ایک خوبصورت اور سچے بندھن کا آغاز ہو گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے رشتے نے ایسی پختگی اختیار کر لی تھی جو صرف محبت ہی کا خاصہ ہے۔ حویلی جو کبھی عروبہ کے لیے قید خانہ تھی، اب ان کی مشترکہ ہنسی اور خوشیوں سے آباد تھی۔ بدر کی زندگی میں عروبہ کا آنا ایک مکمل ٹھہراؤ لایا تھا، اور عروبہ کے لیے بدر کا ساتھ اس سکون کا دوسرا نام تھا جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی۔ ایک شام حویلی کے کشادہ صحن میں، جہاں چاند کی چاندنی بکھری ہوئی تھی، دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ بدر نے عروبہ کی طرف دیکھ کر ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم جانتی ہو عروبہ، میری زندگی تمہارے بغیر ایک نامکمل کتاب کی طرح تھی جس کے صفحات تو تھے مگر کہانی نہیں تھی۔ عروبہ نے بھی محبت بھری نظروں سے بدر کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، اور میں اس کہانی کا وہ کردار تھی جو اپنی حقیقت سے بھاگ رہا تھا جب تک آپ نے مجھے اپنے وجود میں مکمل نہیں کر لیا۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام، گہری چاہت اور زندگی بھر کا ساتھ دینے کا پختہ عزم تھا۔ اب انہیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے لیے خود ہی مکمل ہو چکے تھے۔ ماضی کے وہ تمام تر تلخ تجربات، وہ غلط فہمیاں اور وہ فاصلے اب محض پرانی یادوں کا حصہ بن چکے تھے جن پر وہ اب صرف ہی مسکرا سکتے تھے۔ زندگی کی یہ داستان اب ایک ایسے موڑ پر تھی جہاں نہ تو کوئی شکایت تھی اور نہ ہی کوئی سوال تھا، بس دو روحیں تھیں
جو ایک دوسرے میں ہی تحلیل ہو کر ابدیت کے سفر پر گامزن تھیں، وہ ایک ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے مستقبل کے حسین خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے بھی تیار تھے۔